بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تبلیغی جماعت کا قصور، کشف شبہات، غلط فہموں کے ازالہ پر بات کر رہے تھے. غلط فہمی نمبر 4 کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں. 4 آیات اور 4 احادیث جو کہ سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کیا تھا. اس چوتھی غلط فہمی میں 2 پوائنٹ رہ گئے تھے، ان کے متعلق بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9، ٹوٹل 10 تھے. 4 آیات اور 6 احادیث تھی تقریباً. 4 احادیث پر بات ہو چکی ہے. جو پوائنٹ نمبر 9 ہے آج کی نشست میں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید بکر صدیق اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اور اصحابہ اجمعین کے ساتھ راستوں میں اور بازاروں میں جاتے تھے اور دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے. تو یہ ثبوت ہے، جیسا کہ ہم گشت کرتے ہیں یا جماعت لے کے جاتے ہیں، تو یہ ثبوت ہے کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ منسلک ہیں اور جماعت میں نکلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، جواب میں ایک وضاحت میں کر دوں کہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں دعوت جو تھی وہ سری دعوت تھی. اور یہ سری دعوت جو ہے یہ 3 سال رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے رازداری میں دعوت کیا کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق بھی رازداری میں دعوت کیا کرتے تھے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں اور گلیوں میں دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہوا بعد میں، ابتدائی زمانے میں نہیں. کیونکہ ابتدائی زمانہ ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جلد نمبر صفحہ نمبر 260 سے آگے تک، جو تقریباً صفحہ 320 تک اسی کے متعلق بات کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طریقے سے تھی. مکی زمانہ تھا، اس میں پہلے 3 سال جو تھے وہ رازداری میں تھے، پھر اس کے بعد جو 10 سال تھے وہ جہری دعوت تھی. تو پہلے 3 سال جو تھے وہ رازداری میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازداری میں دعوت کیا کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رازداری میں دعوت کیا کرتے تھے. نمبر 2، 3 سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب رازداری سے کام نہیں چلے گا، اب دعوت جو ہے وہ جہری طریقے سے دینی پڑے گی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب جا کر دعوت توحید کا آغاز کیا. سب کے سامنے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قصہ ہے کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پہاڑی کے پیچھے، تو تم کیا کہو گے؟ ان سب کا ایک جواب تھا کہ آپ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ کی بات مان لیں گے ہم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنایا ہے، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، تو ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ تو ہلاک ہو جائے، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہری دعوت کو حکم ملا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور ان کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے جواب میں کہ دار الارقم بن ابی الارقم مشہور تھی مکہ میں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سب ملتے تھے۔ یہاں پر صرف مشورے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے صرف کانفرنس ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، نہیں، یہ ایک تعلیمی مدرسہ تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام اس جگہ پہ آ کے دار الارقم بن ابی الارقم یہاں پہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرتے تھے، پھر باہر جا کے دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جن نے اپنے گھر میں اہتمام کیا تھا، ان کی عمر 13 سال تھی۔ ذرا غور کریں صحابہ کرام پر، یعنی ایک بچہ، جرت دیکھیں بچے کی، آج کل کے 50 سال بزرگ نہیں کر سکتے، اتنی جرت کوئی کر سکتا ہے؟ ارد گرد سارے کافر اور سارے جانی دشمن، 13 سال کا بچہ اسلام قبول کرتا ہے اور کہتے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، میرا گھر ہے، میرے گھر میں آ جا، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا زمانہ تھا اور کیا لوگ تھے، یوں خواب سا لگتا ہے، کیا حقیقتاً ایسے واقعی لوگ تھے، سبحان اللہ۔ آج ہمارے بچے 20 سال کے بھی بچے ہیں، 50 سال کے بھی بچے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے یہ، اور کب ان کو عقل آئے گی، اور کب جرت آئے گی، کب یہ بہادر ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ میں بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جن اسلام قبول کے سارے 50 سال کے تھے، سفید داڑیاں تھی، بزرگ تھے۔ میرے بھائی جو پہلے 100 مسلمانوں میں سے 80 جو ہیں وہ 20 سال سے کم عمر کے تھے، پہلے 100، 80% جو تھے وہ 20 سال سے کم عمر والے تھے۔ میرے پاس وقت ہے میں جن کی بتا دوں عمریں کیا تھی ان میں سے 20 اور 30 صحابہ کی، سبحان اللہ۔ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو ہے 13 سال کی عمر تھی اور اپنے گھر میں یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل، میں ذرا باہر نکلوں معذرت کے ساتھ، بات آگے بیچ میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور بچوں کی تربیت مشکل ہے۔ میں مانتا ہوں مشکل ہے، لیکن اس دور سے زیادہ مشکل ہے کیا؟ جس زمانے میں شراب جو ہے یوں پیا کرتے تھے گھروں، جیسے ہم پیپسی کولا پیتے ہیں، جس گھر میں شراب نہیں پیتے تھے وہ کہتے ہیں یار یہ گھرانہ جو ہے کنجوس گھرانہ ہے، پتہ نہیں ان میں مرد نہیں رہتے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ باپ اپنے بیٹوں کو کہتے تھے جا کے زنا کر کے آؤ، کہ ابھی تک تم مرد نہیں بنے ہو تم۔ اور زنا خانے جو ہیں وہ ایسے خاص جگہ ہیں، سرخ جھنڈی خیمے کے اوپر ہوتی تھی کہ یہ زنا خانہ ہے۔ اس بدترین ماحول میں یہ جوان نکلے ہیں، 13 سال 15 سال، یہ ٹین ایج، سوچے تو اسے، یہ نکلے ہیں اور آج یہ تا قیامت چمکتے ہوئے تارے ہیں آسمان۔ میں کہا آسمان کے تارے تو کچھ بھی نہیں جو صحابہ کرام نے کچھ کیا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، اپنی زمین، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج صحابہ کرام کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم تو کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، محبت سے کام نہیں بنے گا، یہ نام کی محبت سے کام نہیں بنے گا، کر کے دکھائیں۔ صحابہ کرام کے راز کی جب میں بات کرتا ہوں نا بار بار، وہ صرف یہ نہیں کہ ہم صحابہ کرام محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاؤ نا۔ یہی ہماری گزارش ہے تبلیغی ساتھیوں سے، اب دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ، جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ صحابہ کرام کیسے دعوت کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کرے، آپ بھی روزے لگاتے، چلے لگاتے، 4 مہینے لگاتے ہیں، ایک سلسلہ دروس کو نہیں شروع کر دیتے؟ توحید کا درس ہے، عقیدے کا درس ہے، حدیث کی بنیادی اصولوں کا درس ہے، کیا مشکل؟ یہ بنیاد ہے، یہاں پر پاؤں ثابت ہوتے ہیں، ثابت قدمی ملتی ہے، پھر جا کے لوگوں کو جا کے دعوت اور تبلیغ کرو۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، یہ جو نکلنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، یہ عام نکلنا ہے۔ عام سے میں مراد یہ ہے کہ کوئی خاص جماعت نہیں بنانی، یہ 6 روزے کے لیے جماعت مکہ کے اس کونے میں جا رہی ہے، یہ چلے کے لیے مکہ کے اس کونے میں جا رہی ہے، اس جماعت کا امیر فلاں ہے، متکلم فلاں ہے، رہبر فلاں ہے، نہیں، یہ طریقہ نہیں تھا اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خروج عام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے اور صحابہ کرام تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی جاتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں کوئی علم ہے وہ جا کے بیان کرتے تھے، جو کو علم ہے اس علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ کے ہیں، اور جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ جا کے بیان کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں خروج عام۔ آپ لوگوں کا نکلنا کیسا ہے؟ عام نہیں ہے، آپ لوگوں نے خاص کر دیا اس خروج کو، اور ہم اس خروج عام سے متفق ہیں۔
میں اگر یہاں سے جانا چاہوں 4-5 ساتھیوں کو لے کے انگلینڈ جاتے جی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے، 5-6 لوگ چلے جاتے ہیں، وہ دعوت پہ کام کرتے ہیں، یہ خروج عام ہے. آپ فردی شکل میں جائیں یا جماعت کی شکل میں جائیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، لیکن اس کو ایک خاص طریقہ اور دے دینا، خاص رنگ دے دینا اور قید لگا دینا. وہ جو قید آپ لوگوں نے لگائی ہے یہ ترتیب کے لیے جیسے کہ آپ کا گمان ہے یا دعویٰ ہے، یہ تحدید ہے، کہتے ہیں نا ترتیب ہے، تحدید نہیں ہے. یا تو آپ دھوکے میں ہیں یا کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں. حق بات یہ ہے یہ تحدید ہے، ترتیب نہیں ہے. ترتیب وہ کہتے ہیں دیکھیں کتابیں ہم نے خاص کر دی ہے تاکہ بہت ساری کتابیں ہوں گی تو مشکل ہو جائے گی. ہم اس علم کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس لیے صرف فضائل اعمال پر گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عرب کے لیے ریاض الصالحین پہ گزارا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم 6 روزے جو ہیں اور چلے جو ہیں یہ تاکہ پتہ چلے اب کوئی شخص 1 دن کے لیے جا رہا، کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، ہم ترتیب کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ. حقیقتاً ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب یہ خروج عام ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے. تحدید کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں تحدید جو ہے بدعت ہے، کیونکہ ہم دعوت عبادت وہ بھی جانتے ہیں عبادت ہے، اس میں اپنی طرف سے حد لگانا شرع جائز ہے، بدعت ہے. آپ دیکھیں ذرا غور کریں آپ لوگوں نے حد کیسے لگائی ہے. میں اگر 6 روزے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور پھر 1 دن کے بعد میں کہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ غلطی کبھی نہ کرنا، سخت گناہ ہے. ارے سخت گناہ کیوں نہیں؟ اللہ نے دیکھے قرآن مجید میں کہ 3 دن اگر جانا ہو تو 1 دن کے بعد اگر کہتے ہیں نہیں، اور احادیث اور قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں جو جہاد کی ہیں کہ میدان جہاد سے نکلنا نہیں ہے. اجتنب السبع الموبقات، 7 موبقات سے بچنا، ان میں سے 7واں کیا ہے؟ التولی یوم الزحف، کہ جب آمنا سامنا ہو اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر اس کو چھوڑ کے واپس جائے تو پھر تو ہلاکت ہے. سبحان اللہ، یہ تحدید نہیں ہے. میں نے اگر اپنا نام لکھوا دیا جماعت کے ساتھ، میں جانا نہیں چاہتا ہوں، جیسے کو کہتے ہیں کہ نیت کے نیت کا ثواب تو ملے گا، اگر لکھ لیا ہے اور پھر نہیں گیا تو کہتے ہیں یاد رکھنا مصیبت آئے گی کوئی نہ کوئی. فلان شخص تھا نام لکھوایا نہیں گیا، اس کی بکری مر گئی، کسی کی بھینس مر گئی، کسی پتہ نہیں جاب چلی گئی، کسی کا کیا ہوگا. نہیں حقیقت ہے واللہ، ایک ایسی حق باتیں ہیں وہ. اچھا یہ جو آپ یہاں پہ تحدید کر رہے ہیں ذرا غور کریں وہ کون سی چیز ہے شرعاً فقہ میں احکام شرعیہ میں جس کو کرنے سے ثواب ملتا، نہ کرنے سے گناہ ہے؟ فرض ہے، اور یہاں پر آپ اس نکلنے کو فرض قرار دے رہے ہیں. یہی تو تحدید ہے. یہ ترتیب کہاں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو یہ خروج خاص ہے، خروج عام سے بالکل الگ. اور جو بھی آپ دلائل پیش کر رہے ہیں پچھلے درس میں نے بیان کیا، اس سے پہلے درس میں اس کی مثال یوں ہے جیسا کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور پھر درود کی فضیلت کی احادیث پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دلیل ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ اذان سے پہلے درود ہم پڑھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ وہ عموم احادیث اور آیات جن میں درود کی فضیلت ہے. اگر ان کا عمل غلط ہے، جیسا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بریلوی جو ہے وہ اذان سے پہلے درود پڑھتے بدعت ہے، تو پھر آپ کا عمل کیسے سنت ہے؟ کیا فرق ہے؟ دونوں میں کو فرق ہے. انہوں نے بھی ان آیات اور احادیث کو جو عام کے خاص کر دیا، آپ نے بھی جو عام کو خاص کر دیا. فرق تو نہیں ہے نا. تو اس لیے آپ کے یہ جو دلیل تھی وہ آپ پر حجت ہے. بعض لوگ کہیں گے یار جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ پر حجت ہے، میں کروں کیا؟ جب وہ دلیل ایسے پیش کرتے ہیں، میں نے کوئی جھوٹ بولا تو آپ نشاندہی کریں، میں نے کچھ اپنی طرف سے غلط باتیں کی اس کی نشاندہی کریں، میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جب بات بالکل واضح ہے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا تھا دعوت تبلیغ کے لیے، کہاں آپ لوگوں کا نکلنا، کہاں صحابہ کرام کا طریقہ، کہاں آپ لوگوں کا طریقہ. ہاں یہ آپ جاہل لوگوں سے یہ دلائل پیش کر سکتے ہیں، جاہل لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن طلاب علم علم تو آپ نہیں بیوقوف بنا سکتے.